آخرکار آذربائیجان جنگ جیت گیا اور آرمینیا نے سرنڈر کر دیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ترکی کا اس جنگ میں اہم کردار رہا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ترکی اور آرمینیا کا آخر مسئلہ کیا ہے اور کیوں یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے شدید مخالف ہیں؟ یہ سب اور بہت کچھ ہم آپ کو بتائیں گے دا ہسٹری اسٹریم کی نئی ویڈیو ہسٹری آف ٹرکی اینڈ آرمینیا میں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم نے آپ کو پہلے ہی دکھایا ہے کہ کیسے پاکستان اور ترکی نے آذربائیجان کی مدد کی اور جنگ جیت لی، لیکن ترکی کی آذربائیجان کی مدد کرنے کی وجہ دراصل ترکی اور آرمینیا کی تقریباً 100 سال پرانی دشمنی ہے۔ اس مسئلے کا آغاز پہلی جنگ عظیم کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ میں اس وقت بڑی تعداد میں آرمینیائی لوگ آباد تھے۔ یہ بات واضح رہے کہ آرمینیائی لوگ عیسائی مذہب کے پیروکار ہیں، لہٰذا جب پہلی جنگ عظیم اپنے عروج پر تھی تو عثمانی حکومت کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں آرمینیائی لوگ بغاوت نہ کر دیں اور حالات خراب ہو جائیں، لہٰذا سلطنت عثمانیہ اور آج کے ترکی کے مغربی حصے سے لاگ کر آرمینیائی آبادی کو ترکی کے مشرقی حصے منتقل کر دیا گیا۔ آرمینیائی لوگ جو اس وقت بھی زیادہ تر ترکی کے اسی مشرقی حصے میں آباد تھے جہاں آج کا آرمینیا ہے، اس بات پر ناراض ہو گئے اور ترکوں کو جواباً وہاں سے نکالنا شروع کر دیا۔ اس وجہ سے عثمانی افواج میں آرمینیا کے لیے غصہ پایا جانے لگا اور کچھ مقامات پر آرمینیائی لوگوں کا ترکی میں قتل عام کر دیا گیا۔ شدید خونی فسادات پھوٹ پڑے اور آرمینیز نے بھی ترکوں کا بے جھجک قتل عام شروع کر دیا۔ اس واقعے کو دنیا آرمینین جینوسائیڈ کے نام سے جانتی ہے، لیکن یہ دراصل آدھا سچ ہے۔ اصل میں جن چند ترک افسران نے آرمینین لوگوں کا قتل عام کیا ان کو بعد میں سزائے موت بھی دی گئی، لیکن آرمینیا میں ترکوں کا قتل عام کرنے والوں کو بعد میں بھی کوئی سزا نہیں دی گئی۔ اس خون خرابے کی وجہ سے آرمینیائی لوگوں نے بغاوت کر دی اور پہلی جنگ عظیم میں جب عثمانی کمزور پڑے تو کافی بڑے علاقے پر ریپبلک آف آرمینیا کے نام سے انہوں نے اپنی حکومت بھی بنا لی۔ جب معاہدہ سیورس طے پایا تو معاہدہ سیورس کے تحت ویسے بھی ترکوں کے ہاتھ بن چکے تھے اور وہ اس سب کو دیکھ کر کچھ کر نہیں پا رہے تھے۔ بالآخر جب ترکوں کا صبر جواب دے گیا تو انہوں نے دوبارہ مصطفیٰ کمال اتا ترک کی مدد سے اپنے آپ کو منظم کیا اور ایک بار پھر سے اپنی جنگ آزادی شروع کر دی۔ اتا ترک کا سب سے پہلا ٹارگٹ بھی اپنے دشمنوں میں سب سے کمزور دشمن یعنی آرمینیا تھا۔ اب آپ اس نقشے کو ذرا دھیان سے دیکھیے۔ یہ وہ علاقہ ہے جس کو 1920 میں آرمینیا اپنا علاقہ کہتا تھا۔ یہ وہی کرس اور ساری کامش کے علاقے ہیں جن میں صرف 5 سال قبل ترک افواج کو شدید ہزیمت اٹھانی پڑی کیونکہ ان کے پاس تب ایک عقل مند لیڈرشپ نہیں تھی۔ اس جنگ کی کہانی ہم آپ کو اپنی سیریز آٹومن امپائر ان ورلڈ وار 1 میں پہلے ہی دکھا چکے ہیں۔ تو اتا ترک کا یہ منصوبہ جون 1920 میں طے پایا کہ کس طرح سب سے پہلے ان علاقوں یعنی کرس اور ساری کامش کے علاقوں پر دوبارہ ترک جھنڈا لہرایا جائے۔ اس سلسلے میں مصطفیٰ کمال نے جنرل کاظم کارا باقر کو چنا۔ کارا باقر نے پچھلی غلطی نہیں دہرائی اور اس مرتبہ گرمی میں اچانک حملہ کر دیا تو کل 50,000 ترک افواج اچانک سرحد عبور کر کے آرمینیا میں داخل ہو گئیں۔ یہ حملہ اتنا تیز اور اتنا شدید تھا کہ آرمینیائی فوج کو جلدی ساری کامش اور کرس شہر خالی کر کے بھاگنا پڑا۔ 24 اکتوبر 2020 کو کرس شہر پر ترک افواج کا قبضہ ہو گیا، لیکن مصطفیٰ کمال نے رکے بغیر آرمینیا کے دوسرے بڑے شہروں پر حملہ کرنے کا حکم دیا اور ان شہروں میں دوسرا بڑا شہر الیگزینڈرا پول یا آج کا گیومری شہر تھا۔ مصطفیٰ کمال نے گیومری شہر پر حملہ کرنے کا حکم دیا اور 7 نومبر 1920 تک یہ شہر بھی ترکی کے کنٹرول میں چلا گیا۔
اور اس طرح 2 دسمبر 1920 کو معاہدہ الیگزینڈروپول طے پایا، جس کی روح سے آرمینیا کو اپنے زیر اثر قبضے کا 50% سے زائد علاقہ ترکی کو واپس دینا پڑا۔ یہاں تک کہ معاہدہ سیورس میں جو علاقے آرمینیا کو دیے گئے تھے وہ بھی ترکی نے واپس لے لیے۔ اس کے بدلے الیگزینڈروپول شہر آرمینیا کو واپس کر دیا گیا۔ حالانکہ ترکی یہ جنگ جیت گیا، لیکن اسی وجہ سے ترکی اور آرمینیا کی آپس میں آج بھی بالکل نہیں بنتی، اور یہ دونوں ممالک ہمیشہ مخالف سمت میں ہی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی اور آذربائیجان مختلف مسلک سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی آرمینیا کے خلاف ہمیشہ متحد ہوتے ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا ناگورنو کاراباخ کی شکست کے بعد آرمینیا کے ساتھ ان ممالک خصوصاً پاکستان کا تعلق بحال ہو جانا چاہیے؟ کیونکہ اب تو وہ مسئلہ ہی نہیں رہا جس کی وجہ سے پاکستان آرمینیا کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ اپنی رائے کا اظہار ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ذرا ٹھہریے اور جانے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ آپ ہماری کوئی ویڈیو کبھی مس نہ کر پائیں۔ اس کے علاوہ آپ اگر چاہیں تو ہمیں فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان نے کیسے آذربائیجان کی مدد کی تو یہاں کلک کریں اور یہاں جانیے کہ سلطنت عثمانیہ جنگ عظیم اول میں کس طرح شامل ہوئی اور کیسے ہار گئی۔